بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، یعنی خندقوں والے۔ ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ اس زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور اس وقت ہی دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا۔ وہ راہب بڑا نیک تھا۔ لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا۔ اس کو باتیں اچھی لگی، وہ متاثر ہو کر چپے چپے مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر اور بعض روایت کے مطابق سانپ نے راستہ روکا ہوا تھا۔ خلق خدا پریشان کھڑی ہوئی تھی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اگر کاہن کا دین سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ سب خوش ہو گئے اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کچھ عجیب و غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے وہ کہتا اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کرتی ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ تحفے تحائف لے کر بچے کے پاس گیا اور کہا آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا کہ شفا تو اللہ کے ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس شرط پر علاج کر کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی، وہ شفایاب ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا، اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہے؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا جی، اللہ و ربی۔ اس نے اس کو گرفتار کیا، اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دیا تک کہ اس کے پاس اس نے اس بچے کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب اور اعمیٰ کے بارے میں حکم دیا، یعنی اندھے کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کیا جائے، اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں سے مجھے بچا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ اس نے پھر یہی دعا کی، سارے ہلاک ہو گئے۔ وہ پھر واپس آ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا میرے مارنے کی صورت یہ ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر مجھے مار دو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ بچے کو لکڑی کے اوپر باندھ کر بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر تیر مارا گیا جو اس کی کمپٹی پر لگا۔ جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا
اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعے عجیب کو دیکھ کر ایک لخت مجمع نے بیک زبان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہنے لگے ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ ارکان سلطنت سے مشورت کیا۔ مشورے میں طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائے اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر مسلمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر انہوں نے بخوشی اس جزا کو قبول کر لیا۔ ایک عورت آئی، گود میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی جھجکی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی، امی جان صبر کرو، تم حق پر ہو۔ بعض روایات کے مطابق شہداء کی تعداد 12,000 ہے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 ہے۔ عبداللہ بن تامر کی قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی وجہ سے کھودی گئی تو عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کمپٹی پر تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہاں رکھ دیا گیا تو بند ہو گیا خون۔ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر تحریر تھا اللہ ربی۔ گورنر یمن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ان کو اسی حالت میں چھپا دو۔ قیصر روم کو ذونواس کے اس ظلم و ستم کا پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا کہ ذونواس نے انجیل مقدس کو جلا دیا، عیسائیوں پر ظلم کیا، تو اس نے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ اس نے 70,000 کا لشکر تیار کر کے روانہ کیا۔ اس کے سپہ سالار رباطہ نامی ایک شخص تھا۔ یہ لشکر یمن کے قریب حضرموت کے مقام پر ٹھہرا۔ ذونواس کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ایک سازش تیار کی۔ رباطہ کو پیغام دیا کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو تمام خزانے کی چابیاں دے دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھے یا نجاشی کے پاس بھیج دے۔ ذونواس نے اس خزانے کی چابیاں اونٹ پر لا کر رباطہ کے پاس پہنچا دیے اور رباطہ کو صنعاء شیر لے آیا اور تمام خزانے اس کے سپرد کر دیے۔ آخر میں کہا کہ دوسرے صوبوں میں بھی میرے ایسے ہی خزانے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ فوجیں مختلف گروہ بنا کر وہ آپ بھیج دے تاکہ وہ خزانے لے کر آئے۔ رباطہ نے کہا بہت اچھا۔ رباطہ کی فوج جب ادھر ادھر بکھر گئی تو ذونواس نے خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کہ میرے وزیروں کو کہہ دو کہ رباطہ کے لوگ جب تمہارے پاس پہنچے تو ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ رباطہ کی فوج ہر جگہ ماری گئی۔ رباطہ کو پتہ چلا تو صنعاء سے بھاگ کر حضرموت آیا اور نجاشی کو صورتحال سے مطلع کیا۔ نجاشی نے دوبارہ 1,00,000 لشکر ابرہہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ ذونواس کو اس کا پتہ چلا، اس نے کہا بچنا مشکل ہے، تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں گھس گیا، کیونکہ یہ اس کا گھوڑا سمندر میں تیرتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کی وجہ سے گھوڑا تیرنے سے رک گیا۔ ذونواس اس گھوڑے سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ ابرہہ نے ملک کے صنعاء اور اس کے بے انتہا خزانوں پر قبضہ کر لیا، چونکہ انہوں نے نجاشی کی طرف تحفے تحائف نہ بھیجے، اس لیے اسے گمان ہوا کہ ابرہہ میرا باغی ہو گیا۔ اس نے پھر رباطہ کو 4,000 لشکر دے کر بھیجا کہ ابرہہ کو معزول کر کے میرے پاس بھیجو اور تم ملک یمن کی باغ دوڑ سنبھالو۔ رباطہ یمن پہنچا، نجاشی بادشاہ کی طرف سے معزولی کا حکم سنایا۔ ابرہہ نے کہا اگر میں یہ چیزیں تیرے سپرد نہ کر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ لڑائی کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، سب سے پہلے تو اور میں لڑائی کرتے ہیں۔ دونوں میدان میں آ گئے۔ ابرہہ نے اپنے غلام کو کہا تم رباطہ کے قریب کہیں چھپ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کو قتل کر دو۔ رباطہ نے ابرہہ کے سر پر تلوار ماری، لیکن اس نے خود پہنی ہوئی تھی، سر تو نہ کٹا، البتہ ابرہہ کی ناک کٹ گئی، اس لیے اس کو
ابرا الاشرم کہا جاتا ہے۔ اشرم کا معنی ہے ناک کٹا ہوا۔ ادھر پیچھے ابرہہ کے غلام نے رباطہ پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ نجاشی کو اطلاع ملی تو اس نے قسم کھائی، جب تک ابرہہ کو قتل نہ کروں گا خاموش نہیں ہوں گا۔ ابرہہ نے نجاشی کو بہت تحائف بھیجے اور معذرت کی کہ رباطہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا اور میں آپ کا فرمانبردار ہوں۔ نجاشی نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ یہ وہی ابرہہ ہے جو ہاتھی لے کر کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، اور وہ اور اس کا لشکر قہر الہی میں مبتلا ہوا۔ ابرہہ اور یہ اصحاب فیل والے یعنی اس کا جماعت، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح غرق کیا، انشاءاللہ تعالی دوسرے ویڈیو میں پورا قصہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ